بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، آج آپ کے لیے 10 احادیث سے ثابت 10 وظائف کے تحفے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ احادیث ایسی ہیں کہ ان کے انعامات اور فضیلت کی انتہا نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان وظائف کو سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر پہلے سے عمل نہیں کر رہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ 10 احادیث میں 10 وظائف ہیں۔ ان وظائف پر خود بھی عمل کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ زیارت سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ یہ ایک شعر پڑھ کر حدیث سناؤں گا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد نبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ احادیث کی روشنی میں اول کلمہ کی اہمیت۔ اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ میں نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ حدیث کی روشنی میں کلمہ دوئم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا، پھر اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر فرمائے گا، کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محفوظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ اے میرے رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میزان کے پاس حاضر ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اس کے لیے جہنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جہنت میں داخل ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کلمات کی۔ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ ایک خزانہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کے بارے میں حدیث جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے زیادہ زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین اکرام، چوتھے کلمے کی کیا اہمیت ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھے کلمے کا پہلا حصہ حدیث اور آخری حصہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا یہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ ناظرین اکرام، چھٹا وظیفہ دینے لگا ہوں، جو شخص رات کو اچانک بیدار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، اور ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اس کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، طاقت اور بدلہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ تہجد کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جہنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ دعا کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اللہ سے مغفرت کا مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل حال کریں۔ استغفار کی طاقت کیا ہے؟ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشیدگی فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت کرسی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھا کرے تو اس کو جہنت میں داخل ہونے کے لیے باوجہ موت کے کوئی معنی نہیں ہے، مطلب کہ جب بھی موت آئے گی تو وہ سیدھا جہنت میں جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذرہ، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے باعظمت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذرہ، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو تھپتھپایا اور فرمایا، اے ابو منذرہ، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، جن میں سے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر بھی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ
وہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہایت عظمت والا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، بہت سارے وظائف ہم کوشش کریں گے کہ اچھی سے اچھے جو وظائف ہیں، احادیث اور قرآن پاک سے ثابت شدہ وظائف آپ تک پہنچائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ان وظائف پر عمل خود بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔